یہ تفضیل کا عقیدہ، یہ تفضیل شیخین کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ منہ اٹھا کے اس میں جخ مارنا شروع کر دے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور پھر کون ہیں؟ پھر کون ہیں؟ پھر کون ہیں؟ جو خلافت کی ترتیب، یہی فضیلت کی ترتیب۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور زیادہ لپڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ خود محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے سوال کیا مولا علی سے، فرمایا پوری امت میں افضل، فرمایا صدیق، دوسرے نمبر فرمایا فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اور اتنی عاجزی کہ اپنا نام بھی نہ لیا، اتنی منکسر المزاجی مولا علی مشہور شاہ شیر خدا کی۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ اور پھر خود مولا علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب دیکھا کہ کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، اپنوں میں سے گڑبڑ کر رہے ہیں، جیسا کہ آج اپنوں میں سے گڑبڑ کر رہے ہیں، توجہ نہیں ہے یار؟ یہ کیسے ہو کہ غفران سیالوی تقریر کر رہے ہو اور ٹینچ بھاٹا میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو اور مسئلہ تفضیل بیان نہ کرے؟ یہ کیوں ہو سکتا؟ یہ تو قیامت دی نشانی ہوئی۔ پھر توجہ کرو، توجہ کرو بھائی، خود مولا علی سے فیصلہ لیجئے۔ مولا علی پر فضیلت کچھ لوگ دیتے ہیں نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو، تو مولا علی سے فیصلہ لے لیجئے۔ مولا علی آپ فرمائیے سب سے افضل و اعلیٰ کون؟ آئیے المختلف والمؤتلف امام دار قطنی کی، سنن دار قطنی میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اکثر جگہ سنن دار قطنی آپ کو لکھا ملے گا، نہ امام دار قطنی کی کتاب ہے المختلف والمؤتلف، اس کے اندر کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم، اس کے اندر کتاب السنہ امام بن حنبل کے بیٹے امام عبداللہ، اس کے اندر، اور پھر میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ، جناب پہلے تو مطلع القمرین لکھی نے تفضیل شیخین پہ، پھر جناب والا صرف 28ویں جلد میں غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، صرف افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا، اور اس میں بھی صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال لائے، اور پھر 182 صفحات پر مشتمل 28ویں جلد کے آخر میں جو کتاب لکھی الظلال الانقاء من بحر سبقۃ الاتقاء، اس کے آخر میں جا کے جناب والا صفحہ 674 پہ اعلیٰ حضرت لائے مولا علی کا فرمان۔ مولا علی خود فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے وہ مفتری ہے، جھوٹا ہے، اس کو میں خود اپنے ہاتھ سے کوڑے لگاؤں گا۔ تو گویا مسئلہ تفضیل میں جو تفضیلیت کا عقیدہ بہیمانہ رکھے کہ مولا علی کو فضیلت دے، بقول مولا علی کو کہ اس نو پاؤ لمہ اودی کٹو تشریف، سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد صفحہ 423 کھولتے ہیں، میں کاپی کوئی نہیں رکھی بیگج، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو بڑے بڑے مناظر اپنے بستے چو کاپی کر دیں تک سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں، میں کیا پوری پنڈی تن نائی کو نہیں لدہ جڑی تیری مچھم وڈے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ مچھا سنبھالن نہیں ہونی ہے تو گلنا کر دیو مسلک دی ہیں۔ توجہ کرو، میں الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف پڑھ رہا ہوں اور میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، جی ہاں پڑھو فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کا آخر، اس پہ میرے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اللہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ مفتری ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ اور امام زابی کے بقول یہ صحیح حدیث ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے